ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، تم فرما دو اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہودیوں نے ایک جھوٹ باندھا تھا، اور اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا گیا تھا آیت کریمہ میں۔ وہ جھوٹ یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے حرام چلا آ رہا ہے، اور ملت ابراہیمی یعنی دین ابراہیمی میں بھی یہ حرام تھا۔ اس کا پردہ فاش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے ذریعہ کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اوپر حرام فرما لیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توریت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ پردہ فاش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی سزا تجویز کی جاتی ہے اور سزا سنائی جاتی ہے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا، اور دلیل قطعی سے یہ ثابت کیا کہ ان کا یہ جھوٹ ہے، ان کی اپنی مذہبی کتاب کے ذریعے، اور کھلے طور پر کہا کہ فاتوا بالتوراۃ فتلوہا، توریت لاؤ اور پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن وہ لا نہ سکے تو وہ خود بھی خاموشی اختیار کر کے انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تو ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ تو اس جرم کی اب یہاں پر سزا سنائی جا رہی۔ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی اس فرد جرم کے عائد ہونے کے بعد اور توریت سے تمہارا جھوٹ ثابت ہو جانے کے بعد، اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پہ ظالم بمعنی کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں معلوم نہیں تھا، جو علماء یہود تھے انہیں تو معلوم تھا، تو وہ اگر یہ کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سے یہ حرام ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام ہے، تو وہ تو مجرم ٹھہرے ہی ٹھہرے۔ لیکن وہ جو جاہل تھے، جنہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو ایک طرح سے ان کے اوپر پاس یہ عذر تھا، اگرچہ جہالت عذر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ انہیں معلوم نہیں تھا، وہ سنی ہوئی بات انہوں نے دہرا دیا ہے۔ تو ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اب تو یہ بات قرآن توریت سے ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تو وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے اور اب جان گئے ہیں، تو اب بھی اگر وہ یہ بات کہیں اور یہی بات مانیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا یا جھوٹ باندھا تھا، حقیقت میں وہ جھوٹ جو ہے بظاہر انبیاء کرام کے اوپر باندھا گیا، کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے ہے، تو ان کے دین اور شریعت میں انہوں نے جھوٹ کا ملاوٹ کیا تھا، اور ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جو جھوٹ باندھے وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرف جھوٹ کی نسبت خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے، ان کے اوپر جھوٹ باندھنا خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اعتراض کفر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی ظالم بمعنی کافر ہیں۔ قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ سچا ہے۔ کیسے بات ثابت ہو چکی ہے؟ کیونکہ توریت کے ذریعے کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو چکا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اب یہاں سے جو ہے ان کو ایک مرتبہ پھر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے چلو تم نے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر یہ بات کہہ دیا، اب تو تمہارا پردہ فاش ہو گیا، تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بہانے مت بناؤ، بلکہ ملت ابراہیمی کو قبول کر لو، دین ابراہیمی کو قبول کر لو۔ اور دین ابراہیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف اور صرف مذہب اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے اور اعلان نبوت کے بعد نہ توریت پر عمل جائز ہے، نہ انجیل پر، نہ اور کسی کتاب پر عمل جائز ہے، تو صرف اور صرف سرور کائنات کی شریعت پر اور قرآن پر۔ اور یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ دین ابراہیمی کی پیروی کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو دین ابراہیمی کے اوپر جو لوگ ہیں وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، بلکہ مسلمان دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ دین ابراہیمی میں بہت ساری چیزیں تھیں جو یہود و نصارہ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ توحید خالص یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ مذہب اسلام میں ہے۔ باقی یہودیوں کا اگر نظریہ دیکھیں تو وہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو وہ تو شرک کر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نظریہ اور عقائد کے تو خلاف ہیں، تو دین ابراہیمی پر وہ کیسے ہوئے؟ اسی طریقے سے دین ابراہیمی میں ختنہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے ختنہ کیا، ختنہ سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تعمیر کیا ہوا یہ خانہ کعبہ ہے۔ اور حج، قربانی، مقام ابراہیم، سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے داڑھی رکھنا، مونچھیں پست کرنا، داڑھیوں کو بڑھانا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے اور اس امت میں اسے جاری کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں یہود و نصارہ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھا اور مونچھوں کو پست کرو، کیونکہ مجوسیوں کے تھے وہ داڑھی چھلواتے تھے اور مونچھ بڑی بڑی رکھتے تھے۔ آج کل بہت سے دیہاتوں میں رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، داڑھی ایک دم صاف ہے اور مونچھ جو ہے ایک دم بکری کے پونچھ کی طرح کھڑی رہتی ہے، تو یہ جو ہے مجوسیوں کے، اس کو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور چونکہ عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں وہ بھی داڑھیاں رکھتے ہیں، اور وہ جو داڑھی رکھتے ہیں تو کاٹتے نہیں ہیں، تو وہ جہاں تک چلی جائے، تو اگر داڑھی اس طریقے سے رکھی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے غیروں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ بھی انہی میں سے۔ اسی لیے دین ابراہیمی میں اور دین اسلام میں اور خاص طور سے جو ہے مذہب حنفی میں، تو دین ابراہیمی جو ہے مذہب اسلام میں ہے، یہ
جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کرام کی صفات تھیں اور تمام انبیاء کرام کی صفات اور کمالات کے جامع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا علم اور فضل و کمال، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے علم اور فضل و کمال سب میرے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سب کے فضل و کمال کے جامع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ تمام ادیان و مذاہب جو ہے وہ مذہب اسلام میں ہے۔ جس طریقے سے 100 ایک ایسا عدد ہے جس میں تمام عادات پائے جا رہے ہیں 1 سے لے کر کے 99 تک، اسی طریقے سے مذہب اسلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اس ایک ذات کو کھڑا کر دیجئے تو تمام فضل و کمال کی مالک جو ہستیاں ہیں ان کا فضل و کمال ان کے اندر پایا جائے گا۔ اور اس مذہب اسلام کو اور شریعت محمدیہ کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو سارے ادیان و مذاہب اس میں ملیں گے جو آسمانی ادیان و مذاہب ہیں۔ تو اللہ کہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ دین ابراہیمی کو اختیار کر لو، یعنی مذہب اسلام اختیار کرو تو آٹومیٹک دین ابراہیمی پر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ حنیف کہتے ہیں کہ ہر باطل اور ناپسندیدہ چیز سے جو آدمی الگ ہو جائے اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ دین محمدی علی صاحب ہی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی دین حنیف کہا جاتا ہے، یعنی ہر باطل سے جدا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بچپن سے لے کر کے وصال تک آپ ہر باطل اور نامناسب چیزوں سے جدا تھے، اور اس طرح نہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ مرغا بھی انڈا دیتا ہے مرغی بھی انڈا دیتی ہے، نہیں، بلکہ جو حق ہے وہ حق۔ جو آج کل مزاج ہے صلح کلیت کا، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں سب برابر ہیں، یہ مزاج نہیں، بلکہ دین کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے پر جو صحیح اترے گا وہ صحیح ہوگا، جو غلط اترے گا وہ غلط ہوگا۔ اور دین کا پیمانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرے طریقے پر جو ہے وہ اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میرے طریقے پر اس سے مراد سنت ہے، اور جو یہ فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر اس سے مراد جماعت ہے۔ تو اہل سنت دونوں کو ملا دیجئے تو اہل سنت و جماعت بن جاتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں، اور باقی جتنے دیابنا وہابیہ یا چکرالوی یا جتنے بھی ہیں وہابی وغیرہ، اگر آپ لوگ سننا چاہیں اور وقت ہو تو میں ان کی پوری جو ہے تاریخ اٹھا کر کے آپ نے سامنے رکھ دوں، اور جو ہے ان کا سارا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ تو ان کے عقائد و نظریات میں ایسی فحش چیزیں ہیں کہ انسانیت شرما جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا دین ملت ابراہیم حنیفہ، باطل سے جدا، تو دین وہی معتبر جو ہر باطل چیز سے جدا ہو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک میں سے نہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور عیسائی اور یہودی تو مشرک ہو گئے، اس زمانے کے تو مشرک ہیں ہی، اس زمانے میں بھی مشرک تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ شریک ٹھہرا چکے تھے۔ حضرت یہودی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، تو ظاہر سی بات ہے ایسا کرنا شرک ہے۔ تو مشرک تھے اس زمانے میں بھی، لیکن چونکہ ایک کتاب کو مانتے تھے، اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب، اس لیے انہیں اہل کتاب کا نام دیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بچپن سے لے کر کے وصال تک آپ جو ہے دین حق پر تھے اور باطل پر نہیں تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم حق پر رہے ہیں بچپن سے لے کر کے وصال تک۔ جو شخص کسی بھی نبی کے بارے میں
یہ کہے کہ ان سے معاذ اللہ کفر ہوا یا شرک ہوا تو وہ خود کافر اور مشرک ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر تہمت باندھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت باندھنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے جو تہمت باندھی تھی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح پر باندھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ پر جھوٹ باندھا، تو انبیاء کرام پر تہمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔